السلام علیکم، ایک اور ویلوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو انفارمیشن اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور لائک کا بٹن دبانا مت بھولیں۔ آج ہم آپ کو اپڈیٹ دیں گے آف دی ریکارڈ پروگرام کی اور کیپٹل ٹاک پروگرام کی اور عمران ریاض خان صاحب کے ویلاگز اور ارشاد بھٹی صاحب کا ویلاگ۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کیپٹل ٹاک کے بارے میں۔ حامد میر صاحب کے مہمان تھے بیرسٹر علی ظفر صاحب جو کہ وکیل ہیں عمران خان صاحب کے، اور محسن نواز رانجھا صاحب جو کہ وکیل بھی ہیں، بیرسٹر ہیں اور مسلم لیگ نون کے ممبر اسمبلی ہیں۔ اس میں ڈسکشن رہی زیادہ تر رول آف لاء کی۔ احمد میر صاحب کا کہنا یہ تھا کہ عمران خان صاحب نے اپنے وقت میں ایک بدلے کی سیاست اپنائی اور عمران خان صاحب نے صحافت کے اوپر بھی اور آزادی رائے کے اوپر بھی انہوں نے حملہ کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے سب امپورٹنٹ جو اہم سیاسی رہنما ہیں سب کے اوپر حملے کیے، انہوں نے اس کے اوپر کیسز بنوائے۔ لیکن انہوں نے اگر غلط کیا تو یہ حکومت بھی اسی طرح غلط کر رہی ہے، یہ ان کو غلط کرنے کا جواز دے رہے ہیں، یہ بھی ان کے گھروں پہ حملے کر رہے ہیں، یہ بھی ان کے اوپر کیسز بنا رہے ہیں، اور وہی ایک روایتی سیاست جو ہے اسی کو ہم لے کے چل رہے ہیں۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب سے سوال کیا گیا کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو ابھی فی الحال تو ضمانت مل گئی ہے، لیکن کل ایک ان کا کیس ہے، ان کو عدالت نے، ان کو نیب نے بھی بلا لیا ہے۔ اس پر بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کہا کہ ایک ہی کیس، ہمارے ملک کا قانون ہے کہ ایک ہی کیس ایک سے زیادہ عدالتوں میں نہیں چلایا جا سکتا، تو توشخانہ کا کیس جو ہے وہ آلریڈی اسلام آباد میں چل رہا ہے، تو اسی ٹائم میں سے نیب جو ہے وہ نہیں ان کو بلا سکتی تھی، یہ انہوں نے اگینسٹ دا لاء اس کے اوپر کام کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے خیال میں ان کو حاضر نہیں ہونا چاہیے۔ تو حامد میر صاحب نے پوچھا کہ کیا آپ نے یہ عمران خان صاحب کو مشورہ دیا ہے یا آپ کا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ نہیں، یہ میرا خیال ہے، باقی میری ان سے عمران خان صاحب سے اس بارے میں بات نہیں ہوئی ہے، باقی انہوں نے کہا کہ یہ میرا مشورہ ہے اور میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب اس میں ذاتی طور پر حاضر نہیں ہوں گے۔ یاد رہے نیب نے عمران خان صاحب کو اور ان کی اہلیہ بشرا صاحبہ کو دونوں کو حاضر طلب کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو حامد میر صاحب نے محسن شاہنواز رانجھا صاحب سے کئی سوالات کیے، اس میں مین سوال یہ تھا کہ یہ جو حملہ کیا گیا عمران خان صاحب کے گھر کے اوپر پولیس کی طرف سے، یہ گورنمنٹ کی طرف سے کیا گیا تھا، تو کیا یہ صحیح ہے یا غلط؟ تو اس کے جواب میں محسن شاہنواز رانجھا صاحب بہت ساری باتیں کی جو کوئی بھی سوال کے جواب کے متعلق نہیں تھی، کوئی بھی بات ریلیونٹ نہیں تھی۔ وہ عمران خان صاحب کے اوپر الزامات لگاتے رہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ رول آف لاء کی بات کرتے ہیں، گرفتاری نہیں دے رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ تو حامد میر صاحب نے ان کو ایک دفعہ دوبارہ یاد کروایا کہ ہم نے آپ سے سوال کیا ہے کہ جو عدالت نے حملہ کیا ہے عمران خان صاحب کے گھر کے اوپر، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو اس دوسری دفعہ سے یاد کروانے کے باوجود محسن شاہنواز رانجھا صاحب نے کوئی اس کے خاطر خواہ جواب نہ دیا، وہ عمران خان صاحب کے اوپر ان کے ذاتیات کے اوپر حملے کرتے رہے۔ اس کے علاوہ اپڈیٹ ہے ہمارے پاس آف دا ریکارڈ کاشف عباسی صاحب کا پروگرام۔ کاشف عباسی صاحب بھی ان کے بھی پروگرام میں اس سے ملی جلی ہی بحث رہی، جس میں شریک مہمان تھے بھٹی صاحب تھے۔ بھٹی صاحب کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ بھٹی صاحب تو ایک پرانی ساز کی طرح شروع ہو جاتے ہیں اور وہ پھر تانے اور بات تو بڑے فیکٹ کے ساتھ کرتے ہیں۔ خیر انہوں نے کہا کہ ہم کس قانون اور کس لاء اور کس آرڈیننس کی بات کر رہے ہیں، ہمارے ملک کے اندر کوئی قانون نہیں ہے، ابھی بھینس جو ہے انہی کی ہے جن کے ہاتھ میں لاٹھی ہے۔ اس میں آف دی ریکارڈ کے اندر زیر بحث آئی عمران خان صاحب کی گرفتاری، زیر بحث آئے ان کے گھر کے اوپر جو حملہ کیا گیا، اور اس کے علاوہ زیر بحث آئے ان کے اوپر کیے گئے مقدمات، اور زیر بحث آئے ہمارے ملک کا قانون۔ اور اس میں بھی جو ہمارے جو کاشف عباسی صاحب ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے ملک میں فی الوقت کوئی قانون، اس وقت کوئی قانون نہیں ہے۔ اور جو ارشاد بھٹی صاحب تھے، ارشاد بھٹی صاحب کا کہنا ہے کہ مریم نواز صاحبہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کے کچھ معصوم خواہشات ہیں کہ الیکشن تو ہوں گے لیکن الیکشن سے پہلے جو لیول پلینگ فیلڈ ہوگی۔ کاشف عباسی صاحب نے پروگرام کے شروع میں، جو میں آپ کو بتانا بھول گیا،
پروگرام کو شروع میں کہا کہ اس جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے ان کے 3 پلان تھے۔ پلان نمبر یہ تھا کہ کسی بھی طرح کھینچ کر معاملات الیکشن تک لے جائیں، جو کہ نومبر میں ہوں گے، اکتوبر یا نومبر میں ہوں گے، اور اس وقت یک لگ سے ایک معاشی ایمرجنسی کا اعلان کر دی جائے، جس کے اوپر جو عمران خان صاحب کی پارٹی کچھ شور تو مچائے گی، لیکن 1 سال کے لیے کم سے کم معاشی ایمرجنسی لگا دی جائے اور 1 سال تک اور اس گورنمنٹ کو انجوائے کیا جائے۔ مگر عمران خان صاحب نے دونوں صوبوں کی اسمبلیاں توڑ کر ان کے اس صوبے پر پانی پھیر دیا۔ اب پلان نمبر اے فیل ہونے کے بعد ان کا پلان نمبر بی یہ تھا کہ کسی بھی طرح انتخابات کو ڈیلے کروایا جائے۔ اس میں ان کے جو معاملات ہیں الیکشن کمیشن کے ساتھ، الیکشن کمیشن پہلے تو تاریخ دینے پر راضی نہیں تھا، پھر زبردستی اس سے تاریخ دلوائی گئی۔ تاریخ دلوانے کے بعد جو ملک کے مختلف ادارے ہیں، آرمی ہے اور دوسرے سیکیورٹی ادارے ہیں، انہوں نے سیکیورٹی اور اپنے اہلکار مہیا کرنے سے انکار کر دیا، جو کہ وہ آئینی طور پر کر ہی نہیں سکتے۔ آئینی طور پر وہ اس بات کے پابند ہیں کہ جب بھی الیکشن کمیشن کسی بھی ادارے سے الیکشن کے سلسلے میں مدد مانگے گا تو وہ ادارہ الیکشن کمیشن کی مدد کرنے پر پابند ہے، مگر انہوں نے اس آئین پاکستان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس کا انکار کر دیا۔ اور اس کے علاوہ خیبر پختونخوا سے بھی طرف سے ابھی انتخابات کا اعلان نہیں کیا گیا ہے، جس کے بعد پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ سے دوبارہ رجوع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ پلان نمبر بی بھی خاطر خواہ کامیابی کی طرف نہیں جا رہا تھا، تو اب پلان نمبر سی جو کہ آخری پلان ہے وہ یہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے، ان کو انتخابات سے دور رکھا جائے اور ان کو اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کی جائے، ان کو قتل کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو یہ 1 مہینہ، جیسے میں نے آپ کو پہلے ویلاگس میں بھی بتایا کہ یہ 1 مہینہ عمران خان صاحب کے اوپر بہت بھاری ہے۔ اگر وہ اس مہینے میں ان کی جماعت سروائیو کر گئی تو پھر گورنمنٹ ان کی ہے، ادروائز جو باقی معاملات آپ کے سامنے ہیں۔ تیسرا میں نے آپ کو اپڈیٹ دینی تھی، اعتزاز احسن صاحب کا انٹرویو ہوا ہے نیوز میں۔ اعتزاز احسن صاحب سے جو ان کے جو خیالات تھے وہ یہ تھے کہ وہ خود گئے تھے، جب حملہ ہوا تو پولیس والے ان کے گھر میں بھی گھس گئے، ان کے گھر میں گھس گئے، وہاں سے بھی عمران خان صاحب کے گھر میں گھسنے کی کوشش کی گئی، عمران خان صاحب کی گھر کی دیواریں تک توڑی گئیں، ان سے گھر سے جو اسلحہ نکلنے کا بیان دیا گیا اور جو باٹل بم تھے، کٹن بم تھے، ان کا بتایا گیا، بہرحال جو بھی آپ نے دیکھا۔ تو اعتزاز احسن صاحب نے یہ کہا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب میں گیا وہاں پر کچھ بھی ایسا نہیں تھا، میں نے پولیس والوں کے پہلی بات تو یہ کہ پولیس والے ایسے ریڈ کر ہی نہیں سکتے تھے، ان کے پاس وارنٹ گرفتاری نہیں تھے، یہ اگینسٹ دا لاء تھا۔ ہائی کورٹ ان کو پابند کیا تھا کہ جو جب بھی ریڈ کریں گے، جب بھی وہ تفتیش کے لیے آئیں گے تو ایک پی ٹی آئی کا نامزد بندہ ان کے ساتھ ہوگا، لیکن انہوں نے باوجود اس کے کہ ان کو معلوم تھا کہ عمران خان صاحب اس وقت گھر نہیں ہیں، صرف ان کی اہلیہ گھر پہ تھی، تو انہوں نے گھر کے اوپر حملہ کیا۔ پھر انہوں نے یہ کہا دیواریں توڑنے کا کیا مقصد تھا؟ پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ میرے گھر میں بھی گھسے، جس کے میرے گھر میں گھسے ہیں اور میری پراپرٹی کو بھی نقصان پہنچایا ہے، اور اس جنگ میں اس جو گھر کے اندر انہوں نے حملہ کیا ہے، اس معاملے میں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور قانونی طور پر بھی ساتھ کھڑے ہیں، آئینی طور پر ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دوسرا جو ہے وہ میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا عمران ریاض خان صاحب کے ویلاگ کے بارے میں۔ عمران ریاض خان صاحب کا ویلاگ جو تھا وہ بھی جو عمران خان صاحب کے عدالت میں پیشی کے اوپر تھا۔ عمران خان صاحب کی جب عدالت میں پیشی ہوئی تو ان کا پورا پلان تھا کہ ایک بھگدڑ کا سما بنایا جائے، لوگوں کو سادہ سول وردی کے اندر بہت سے پولیس اور سیکیورٹی فورسز کے اہلکار لوگوں کے اندر شامل کیے گئے جو لوگوں کو احتشاد دلاتے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو اتنا احتشاد دلایا جائے کہ لوگ گورنمنٹ کے خلاف جو ہے وہ کسی نہ کسی کارروائی کا آغاز کر دیں، جس سے فورسز کو جو ہے وہ ابتدائیہ ملے اور وہ اس کا جوابی حملہ کریں، اور اسی بھگدڑ میں عمران خان صاحب کے اوپر حملہ کر کے ان کو اسیسینیٹ کر دی جائے۔ مگر ہم نے دیکھا کہ لوگوں کو احتشاد دلانے کے باوجود لوگ اس طرف نہ گئے۔ جب پولیس نے یہ دیکھا کہ لوگ احتشاد کی طرف نہیں جا رہے ہیں تو انہوں نے پہلا وار کیا اور انہوں نے انہوں نے لوگوں کے اوپر فائر کھول دیا، انہوں نے لوگوں پر شیلز کی فائرنگ شروع کر دی۔ شیل کی فائرنگ پر بھی اللہ پاک کی مدد عمران خان صاحب کے ساتھ رہی، بہت زیادہ سارے شیل فائر کیے گئے، جس سے بہت زیادہ دھواں پیدا ہوا، آنسو گیس کا جب بڑھا تو اس کے بعد جو ہوا تھی اس کی ڈائریکشن بھی پولیس والوں کی طرف ہوگی اور وہ سارے کا سارا دھواں بھی پولیس کی طرف چلا گیا۔ پھر اس کے بعد ان کو شیلنگ بھی روکنا پڑی۔ بعد کے معاملات آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کی عدالت میں دروازے سے ہی ان کی حاضری لے لی گئی اور فائل بھی گم ہو گئی، اور بعد میں یہ سارے تماشے چلتے رہے اس کے اوپر۔ آج عمران خان صاحب کی پیشی تھی لاہور ہائی کورٹ کے اندر۔ عمران خان صاحب خود اپنے ٹائم سے پہلے پہنچ گئے تاکہ
اور ٹائم سے پہلے پہنچ گئے تاکہ جو ہے وہ گورنمنٹ کے سیکورٹی اداروں کو اس طرح کے معاملات کرنے کا موقع نہ دیا جائے۔ تو جب عمران خان صاحب عدالت میں پہنچے تو عدالت کا دروازہ ہی نہیں کھولا جا رہا تھا۔ اندر سے جو پولیس کے اہلکار تھے وہ اپنے بڑے افسروں سے جو وائرلیس کے اوپر لے رہے تھے، انسٹرکشنز لے رہے تھے کہ کیا کیا جائے، گاڑی آ گئی ہے اس کو اندر آنے دیا جائے نہ آنے دیا جائے۔ بہرحال عمران خان صاحب عدالت کے اندر چلے گئے اور آج کی پیشی میں ان کی جو ضمانت ہے وہ عبوری ضمانت اس میں توسیع کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری اپڈیٹ یہ ہے کہ بول نیوز کے بیورو چیف صدیق جان صاحب کو گرفتار کر لیا گیا، جس کے اوپر مجھے انتہائی دکھ ہوا ہے۔ صدیق جان صاحب ہمیں لمحہ بلمحہ ہر کیس کی اپڈیٹ دیتے رہتے تھے اپنے ٹویٹر پر۔ کوئی بھی کیس کی ہیئرنگ ہوتی تھی تو ان کے ٹویٹر ہینڈل سے ہر 1 منٹ کے بعد اپڈیٹ آتی رہتی تھی جو کہ اتھینٹک بھی ہوتی تھی۔ ہم اس میں بہت گہرے رنج کا اظہار کرتے ہیں۔ بہرحال گورنمنٹ کی طرف سے ایک شدید انتقامی کارروائی ہے۔ میاں علی اشفاق صاحب جو انہوں نے ان کا کیس لڑنے کا اعلان کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ کیس کے اندر بالکل جان نہیں ہے، انشاءاللہ بہت جلد صدیق جان صاحب گھر میں ہوں گے۔ اس کے باوجود عدالت نے ان کے 1 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا ہے، جو کہ ان سے 10 روز کا جسمانی ریمانڈ مانگا گیا تھا، تو انہوں نے 1 دن کا جسمانی ریمانڈ پولیس کو دے دیا گیا ہے۔ تو لیٹس سی جیسے جیسے اس کے اوپر مزید اپڈیٹس آئیں گی میں آپ کو انفارم کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ باقی ایک دفعہ پھر آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔